السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پروگرام کیا کرنا ہے کہ صورتحال انتہائی افسوسناک، انتہائی تشویشناک ہے کہ اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے اور بیت المقدس پہ حملے ہوئے ہیں، اور عین اس وقت حملے ہوئے ہیں جب فلسطینی نمازی عبادت میں مشغول تھے اور اسرائیل کی طرف سے درندگی کی گئی، اور اب تک جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً 30 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ فلسطین کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ بھر چکے ہیں، اور ایک 12 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں پر بچے تھے، وہاں پر خواتین تھیں جنہیں نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تک کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا کہ اس 12 منزلہ عمارت میں کتنے افراد جو ہے وہ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف حماس کی طرف سے رد عمل دکھایا گیا ہے، اور تقریباً 100 کے قریب راکٹ فائر کیے گئے ہیں، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 سے 3 اسرائیلی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ حماس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو بھی بڑا نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری جو مزاحمتی تحریک ہے یہ اب رکے گی نہیں بلکہ یہ مزید آگے بڑھے گی۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عید کی آمد ہے، لیکن عید کی خوشیاں تو ماند پڑ چکی ہیں، کیونکہ ایک طرف فلسطینی مظلوموں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف افغانستان میں چند دن پہلے معصوم طالبات کو نشانہ بنایا گیا، اور افغانستان سے لے کر فلسطین تک اور شام سے لے کے کشمیر تک ہر طرف آہو بکا ہے، ہر طرف سسکیاں اور نوحے ہیں، ہر طرف ماتم ہی ماتم ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسی صورتحال میں مسلم امہ کس طرح سے عید الفطر منائے گی، کس طرح سے خوشیاں منائی جائیں گی؟ استدعا یہ ہے کہ اس عید کو سادگی کے ساتھ منایا جائے، لیکن یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ اس ظلم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ ناظرین، تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مجھے مذہبی ایشوز کو کور کرتے ہوئے، اور میں ریلیجیس افیئرز کور کرتا ہوں، اور ایک عرصہ ہو چکا ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے یہ تمام کوریج کرتے ہوئے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج اگر یہ مسلمانوں کی نوبت ہے، مسلم امہ کی نوبت ہے، تو اس کی بنیادی وجہ خود مسلمان ہیں، کیونکہ اپنے اپنے ملکوں میں وہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں بلکہ کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا قیامتیں ایک دوسرے پر ڈھائی جاتے ہیں۔ ایک طرف تو ثقافتی یلغار ہے، دوسری طرف مسلکی یلغار ہے، تیسری طرف زبان کا امتیاز ہے۔ جب اس طرح کے امتیاز ہوں گے، اس طرح کی تفریق ہوگی، تو پھر ظلم کا نشانہ مسلمان بنتے رہیں گے۔ آج بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے، مغرب بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اوپر جو دہشت گردی روا رکھی گئی ہے، جس طرح سے بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے، جس طرح سے داعش جیسی دہشت گرد تنظیمیں مسلمانوں پر مسلط ہیں، حملہ آور ہیں، اس تمام صورتحال پر پوری دنیا کیوں خاموش ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود متحد نہیں ہیں۔ جب مسلمان متحد نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کی آفتیں اور اس طرح کی دہشت گردی کا شکار مسلمان ہوتے رہیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ عید کے روز یہ عہد کریں کہ آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، عید کے روز یہ عہد کریں کہ آپ کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، عید کے روز یہ عہد کریں کہ آپ کسی مسلمان کو کافر قرار نہیں دیں گے، عید کے روز یہ عہد کریں کہ آپ نفرتوں کو پروان نہیں چڑھائیں گے بلکہ محبتوں کے امین ہوں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ میں آج نہیں کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں یا اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن کم سے کم غور ضرور کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔